اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں۔ کیا موسیقی روح کی غذا ہے؟ موسیقی روح کی غذا نہیں، روح کی سزا ہے۔ موسیقی حرام ہے، جیسے قتل حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے۔ لیکن ہم نے کبھی موسیقی کو حرام سمجھا ہی نہیں۔ ہماری زندگی تو جیسے موسیقی کے بغیر ادھوری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو میری بہنوں، جب آپ کا کوئی اپنا فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پاس موسیقی لگاؤ نا کہ کوئی اس کی روح کو سکون ملے۔ معاذ اللہ، جس روح کو پاک پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے سجا کے دنیا میں بھیجا تھا وہ تو پاک تھی۔ آہستہ آہستہ دنیا کے گناہ اسے زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ میوزک اور قرآن ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آپ میوزک سے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید بوجھل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دل کے الٹ ہے، اور نیوٹن نے کہا تھا نا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دل کو موسیقی سنائیں گے تو وہ رد عمل میں ہمیں مزید ڈپریشن میں لے جائے گا۔ وہ لمحات یاد کروائے گا جو ہم بہت پہلے بھول چکے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا دماغ مزید الجھ جاتا ہے۔ جبکہ نماز کے بعد انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے، ہمیں فوری طور پر اونگ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری روح کو اس کی غذا مل چکی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں موسیقی امر بیل کی طرح جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ ہمارے نوجوان قرآن سے دور، جبکہ میوزک بینڈ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی گانا وائرل ہوا اسٹیٹس لگ رہے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو پسند ہے تو آپ خود سنو، ساتھ دوسروں کو گناہ میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یا تو یوں ہے، آپ نے اسٹیٹس پر گانا لگا دیا، اب جب بھی کوئی اس موسیقی کو سنے گا اس کا گناہ بھی آپ کے حصے میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر جس نے دیکھا اس نے مزید آگے پھیلا دیا تو ان سب کا گناہ بھی آپ کے حصے میں آتا جائے گا۔ سوچئے، یہ گناہ تو جاری رہنے والا ہے نا، تو پہلے ہی قدم پیچھے ہٹا لیں، نہ لگائیں موسیقی والے اسٹیٹس۔ ایسی ویڈیو کا اسٹیٹس ہی نہ لگائیں جس میں میوزک ہو۔ اس ویڈیو میں اچھی بات کیوں نہ لکھی ہو؟ میوزک حرام ہے، موسیقی حرام۔ اچھی بات لکھنے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اس وقت اگر دوسروں کے موسیقی سننے کے گناہ بھی آپ کی بدی والے پڑے میں آ گئے تو سوچئے ہماری کیا حالت ہوگی۔ تب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ہمارے اس گناہ سے ہم جنت جانے سے محروم ہو جائیں گے۔ واللہ، جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اسے روک سکتے ہیں۔ ایک چیز جس کا واضح طور پر حکم ہے کہ یہ حرام ہے تو ہم نے اس سے کیوں حلال بنا لیا؟ گناہ کو گناہ سمجھیے، اسے ہمیں سکون نہیں ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باجوں کا سننا گناہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق اس طرح لگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج امت کی پستی میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ تلاوت قرآن اور ذکر کو چھوڑ کر گانوں میں مشغول ہو گئی ہے۔ میوزک حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ امید ہے کہ ہم آج سے گانا نہ سنیں گے اور نہ ہی گائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ۔